اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں اس وقت بہت سی خفیہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اچھائی کا لبادہ اوڑھے یہ تنظیمیں سادہ لو انسانیت کو بھٹکانے اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہیں۔ ہمارا مقصد ان شیطان صرف گروہوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اور اپنی قوم کو ان کا حصہ بننے سے روکنا ہے۔ نالج فیکٹری کے دوستو، ان تمام تنظیموں کے مقاصد کسی حد تک ایک جیسے ہیں۔ یہ یوں کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ جرم ایک اور طریقہ واردات مختلف ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے ہم الومیناٹی، جو کہ ان تنظیموں میں سے ایک بڑا نام ہے، اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن بات صرف وہیں ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ شیطانی طاقت ایک نہیں بلکہ ہمارے دائیں بائیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، جو کہ مختلف ناموں اور یکساں کاموں کے ذریعے انسان کو گھیرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ انہی تنظیموں میں سے ایک دوسرا نام جسے فری میسن کہا جاتا ہے ہمارا آج کا موضوع سخن ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اگر اس کے نام پر غور کیا جائے تو اس کا مطلب ہے معمار، یعنی تعمیر کرنے والا۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1035 کی صلیبی جنگوں کے دوران ایک گروہ وجود میں آیا تھا جسے نائٹ ٹیمپر کا نام دیا گیا، اور اس گروہ کا موقف تھا کہ یہ کسی خزانے کے محافظ ہیں۔ یہ خزانہ کیا تھا اور کس کی ملکیت تھا، اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ خزانہ تابوت سکینہ سے متعلق تھا، جسے ٹیمپلر گروہ نے ہیکل سلیمانی میں چھپا دیا تھا۔ لیکن بحکم خدا اس خزانے کو کچھ اس طرح سے چھپایا گیا کہ وہ لوگ خود بھی دوبارہ اس کا سراغ نہ لگا سکے، اور آج تک وہ صیغہ راز ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق یہ خزانہ کچھ لوگوں کے ہاتھ لگ چکا تھا، لیکن یہ تمام مفروضے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال صلیبی جنگوں کے دوران نائٹ ٹیمپلرز کی تعداد بڑھتی گئی، اور پھر یہ گروہ فرانس کی سرزمین پر آباد ہو گئے۔ لیکن جب انہوں نے فرانس سے اسکاٹ لینڈ کی طرف پیش قدمی کی تو وہاں ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس ناکامی کے بعد اس تنظیم نے اپنا رخ یورپ کی طرف کیا، اور اس طرح 21 جون سن 1717 میں یہ تنظیم ایک نئے نام کے ساتھ سامنے آئی، یعنی فری میسن۔ اس سے پہلے وہ صرف شرپسندی تک ہی محدود تھے، لیکن بعد میں انہوں نے نام کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی مختلف انداز میں شروع کیا، اور آپ بظاہر لوگوں کی اصلاح اور ان کے کام کرنے میں نظر آتے ہیں۔ انہوں نے غیر محسوس انداز میں دنیا پر اپنا راج قائم کرنا شروع کیا اور معاشرے کے امراء میں شامل ہوتے گئے۔ دوستو، فری میسن کے کیا مقاصد ہیں اور لوگوں کو کس طرح اس میں شامل کیا جاتا ہے، یہ ایک انتہائی شاطرانہ کام ہے۔ یہاں اس تنظیم اور الومیناٹی میں تھوڑا فرق پایا جاتا ہے، لیکن یہ اور اس طرح کی 200 تنظیمیں ایک ہی مقصد اور شیطانیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ الومیناٹی میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو معاشرے کے بدحال لوگ ہوتے ہیں، لیکن فری میسن کا اہم موٹو سادہ لو انسان کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگوں کو لیتے ہیں اور ان کے کردار، اخلاق اور پیشوں کو مزید بہتر بناتے ہیں، اور بظاہر بھائی چارہ، اعلیٰ اخلاقی اور انسانی حقوق کی پاسداریاں ان کا اہم نعرہ ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ سادہ لو انسانیت میں وفاداری کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شروع میں اس تنظیم میں شامل ہونے والے لوگ ان کے مخصوص الفاظ کا مطلب نہ جانتے ہوئے شیطان کی پوجا کرنے میں بھی کراہت محسوس نہیں کرتے، لیکن جب تک ان کو سمجھ آتی ہے تب تک وہ اس دلدل میں اس طرح پھنس چکے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو بھی اس تنظیم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نالج فیکٹری کے دوستوں، اس تنظیم کے بہت سے مرکز ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کے مراکز کو لوج کہا جاتا ہے، جہاں اس تنظیم کے ممبرز اپنے مقاصد سر انجام دیتے ہیں، اور ان کی تمام میٹنگز بھی انہی لوجز میں ہوتی ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر لوج کا ایک علیحدہ ہیڈ یا لیڈر ہوتا ہے جو پوری لوج کو ساری ہدایات دیتا ہے۔ اگرچہ یہ تنظیم ایک ہے لیکن لوجز مختلف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم خفیہ نہیں بلکہ اوپنلی کام کر رہی ہے، اور ان کا کام معاشرے میں برائی کا خاتمہ، بھائی چارہ اور پیار قائم کرنا ہے، جو کہ ان لوگوں کی ایک بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ خواتین و حضرات، اس تنظیم کا ہر کام اس حد تک خفیہ ہوتا ہے کہ کسی ایک ممبر کو بھی دوسرے ممبر کے کام کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاتے ہیں اور ان کا اپنے ممبرز کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ان کے سیکرٹ کوڈز، پاسورڈ اور ہاتھ ملانے کا انداز ہوتا ہے۔ یہ اپنے ہاتھ سے تکون کا نشان بنا کر کچھ اس طرح سے اشارہ کرتے ہیں کہ اگر وہاں ان کی تنظیم کا کوئی بندہ موجود ہو تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج اور آگ کی پرستش اور شیطان کی پوجا ان کی اہم نشانی ہے۔
ان کی میٹنگز کے دوران کسی بھی مذہب یا پولیٹکس کو ڈسکس کرنا منع ہوتا ہے۔ نولی فیکٹری کے دوستوں، فری میسن کی دو اہم برانچز ہیں، نمبر 1 ریگولر فری میسن اور نمبر 2 لبرل فری میسن۔ ان کے مراکز میں بعض تفریحی مکتب بھی شامل ہوتے ہیں جنہیں بنیاد بنا کر لوگوں کو گھیرا جاتا ہے اور بظاہر مشفقانہ سلوک اور پیار کا درس دے کر انہیں خرید لیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارا مقصد آپ لوگوں کو ایسے شیطانی گروہوں کے بارے میں خبردار کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر بات کا علم ہو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔